أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ نے ہدایت دیا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء میں سے اور درویشوں میں سے البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کا باطل طریقے سے، اور وہ روکتے ہیں راستے سے اللہ کے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں وہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، پس خوشخبری دے دو ان کو عذاب کی دردناک۔ بہت سے علماء اور درویش میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے، یعنی حرام کو حلال کہتے اور اللہ کے راستے سے روکتے، دن میں تفریقہ کرتے، سونا چاندی جمع کرتے اور اس پر زکوٰۃ کبھی نہ دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے آگ کی۔ جس دن تپایا جائے گا اس مال پر جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ساتھ اس کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ ہے جو جمع کیا تم نے اپنے نفسوں کے لیے، پس چکھ لو جو تھے تم جمع کرتے۔ وہ سب چیزیں جو جمع کرتے تھے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے تو یہی چیزیں جہنم میں لے جائیں گی اور اللہ اسی سے داغ لگائے گا۔ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ ہے دین درست، پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفسوں پر، اور جنگ کرو مشرکوں سے سب کے سب جیسا وہ جنگ کرتے ہیں تم سے سب کے سب، اور جان لو بے شک اللہ ساتھ تقوی والوں کے ہے۔ جب اللہ نے زمین اور آسمان بنایا اسی دن 12 مہینے مقرر کر دیا، اور اس میں 4 حرمت والے مہینے بھی مقرر کر دیے، اور 4 حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، رجب اور محرم۔ کفار مکہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر کے جنگ کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کفار جنگ کرے تم سے تو تم سیلف ڈیفنس کے لیے جنگ کر سکتے ہو۔ بے شک نسی اضافہ ہے کفر میں، گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور حلال کرتے ہیں اس کو 1 سال، حرام کرتے ہیں اس کو 1 سال، تاکہ پورا کرے گنتی جو حرام قرار دیا اللہ نے، پس وہ حلال ہے جو حرام کیا اللہ نے، خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ کیا ہے تم کو جب کہا گیا تم سے نکلو اللہ کے راستے میں، بوجھ سے جھک گئے تم زمین کی طرف، کیا راضی ہو گئے تم زندگی پر دنیا کی، آخرت سے تو نہیں سامان زندگی کا دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ اگر نہیں تم نکلو گے عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک، اور بدلہ دے گا
ایک قوم کو تمہارے علاوہ اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو کچھ بھی، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر نہیں تم مدد کرو گی اس کی تو تحقیق مدد کی اس کی اللہ نے جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا دوسرا دو میں سے، جب ان دونوں غار میں تھے، جب کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے نہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اتاری اللہ نے اپنی سکینت اس پر اور تائید کی اس کی 7 لشکروں کے، نہیں تم نے دیکھا ان کو اور کر دیا بات کو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نیچے، اور کلمہ اللہ کا وہی بلند ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کام رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مسلمانوں کی مدد کی تھی، ابھی بھی کرے گا۔ یہاں مسلمانوں کی آزمائش کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ نکلو ہلکے اور بوجھل اور جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنے نفسوں کے راستے میں اللہ کی، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر قریب کا، البتہ پیروی کرتے تیری، لیکن دور ہو گئی ان پر فاصلہ، اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور استطاعت رکھتے ہم، البتہ نکلتے ہم تمہارے ساتھ، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو اللہ، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یہاں سب مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے بھی تم نکل سکتے ہو نکلو، سامان لے کر نکلو، مال لے کر نکلو، یا پھر اگر کچھ نہیں ہے تو ایسے ہی نکلو۔ نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، اور جاننے والے ہیں تقوی والے ہیں جن کا ایمان پکا ہے، وہ جنگ سے پیچھے نہیں رہیں گے اور وہ آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے۔ بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ، نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے، پس وہ اپنے شک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ شک میں ہیں یعنی کبھی ایمان کے دائرے میں ہے، کبھی ایمان کے دائرے سے باہر رہتے ہیں، وہی جنگ میں نہیں جانے کی اجازت مانگیں گے، اور اگر وہ ارادہ کرے نکالنے کا البتہ تیاری کرے اس کے لیے کچھ سامان، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا تو ان سے روک دیا ان کو، اور کہا گیا بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ اگر وہ نکلتے تم میں نہ زیادہ کرتے تم کو مگر فساد میں، اور نہ وہ خوب دوڑاتے درمیان تمہارے تلاش کرتے تم میں فتنہ، اور تمہارے اندر سننے والا ہے ان کے لیے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ لوگ جو تالم تول کرنے والے تھے، اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جاتے تو وہ لوگ ایک مصیبت ہو جاتے مسلمانوں کے درمیان، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا فتنہ اس سے پہلے، اور الٹ پلٹ کر دیا آپ کے لیے سب کام، یہاں تک کہ آ گیا حق اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، اور وہ ناپسند کرنے والا ہے۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے اجازت دو مجھ کو اور نہ فتنے میں ڈال دو مجھ کو، خبردار فتنے میں وہ پڑ چکے تھے، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ اگر پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی پریشانی وہ کہتے ہیں تحقیق لے لیا ہم نے اپنا معاملہ اس سے پہلے، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو مگر جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہ مولا ہے ہمارا، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے ایمان لانے والے۔ کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے تمہارے بارے میں مگر ایک دو میں سے ایک بھلائی کا، اور ہم
ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ پہنچائے تم کو اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک تم لوگ نافرمان، اور نہیں روکا ان کو کہ قبول کیا جائے ان سے ان کے مال، مگر اس حال میں کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر اور وہ سستی کرتے ہیں، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر اور وہ ناپسند کرتے ہیں۔ پس نہ حیران کرے آپ کو مال ان کے اور نہ اولاد ان کی، بے شک چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے ان کو ساتھ ان کے زندگی میں دنیا کی، اور نکلے ان کی جانیں اور وہ کافر ہو۔ کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کافر بہت مالدار ہے تو بھی وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں وہ تم میں سے ہیں لیکن وہ لوگ ہیں ڈرتے ہیں۔ اگر وہ پائے کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا کسی گھس بیٹھنے کی جگہ، البتہ بھاگ جائے اس کی طرف، اور وہ سرکشی کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض جو طعنہ دیتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں، پھر اگر وہ دیے جائیں ان میں سے راضی ہو جائے، اور اگر وہ دیے جائیں ان میں سے تب وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جائیں جو دیا ان کو اللہ نے اور ان کے رسول نے، اور وہ کہیں گے کافی ہے ہم کو اللہ، عنقریب دے گا ہم کو اللہ اپنا فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔ بے شک صدقات فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، اور کام کرنے والے ان پر، اور الفت دلانے کے لیے ہے جن کے دلوں میں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض دار، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے، اور ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں صدقات کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کسے زکوٰۃ یا صدقات دی جا سکتی ہے۔ فقیر کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، غلام کو آزاد کرانے میں، قرض دار میں، اور ایسے کافر جنہیں فائنینشیلی ہیلپ کی ضرورت ہو، اور اللہ کی راہ میں دین اسٹیبلش کرنے میں، اور مسافروں کو یہ زکوٰۃ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں کہ وہ کان ہے، کہہ دیجئے کان اچھا ہے تمہارے لیے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے مومنوں پر، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو دکھ دیتے ہیں رسول اللہ کو ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی رحمت ہے مومنوں کے لیے، اس لیے جو ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان پر بہت بڑا عذاب ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ راضی کرے تم کو، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کرے اس کو اگر ہے وہ ایمان والا۔ کیا انہوں نے جانا نہیں، بے شک وہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے ہے آگ جہنم کی، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، یہ رسوائی ہے بڑی۔ ڈر رہے ہیں منافق کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا رہے ہو، آگاہ کر دے ان کو، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافق ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں کوئی سورہ ان پر نہیں اتر آئے، ان کے دلوں کے راز کھول نہ دیے جائے، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آگاہ کر دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے راز کھول دینے والا ہے۔
اور البتہ اگر پہنچو تم ان سے البتہ ضرور کہیں گے بے شک تھے تم بحث کر رہے اور کھیل رہے، کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیت کے ساتھ اور اس کے رسول کا تھے تم مذاق اڑاتے؟ نہیں تم معذرتیں کرو، تحقیق کفر کیا تم نے بعد ایمان کے تمہارے، اگر تم درگزر کرے ایک گروہ کو تم میں سے ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو کیونکہ وہ ہے مجرم۔ یہاں پہ منافقوں کی 2 ٹائپس بتائے گئے ہیں، ایک فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے، جان بوجھ کر کرنے والے تو انہیں اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اور ایک جو اننوئنگلی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں بھلائی سے، اور روک کر رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، وہ بھول گئے اللہ کو تو اس نے بھلا دیا ان کو، بے شک منافق لوگ وہی نافرمان ہیں۔ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے آگ کا، جہنم کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وہی کافی ہے ان کو، اور لعنت ہے ان پر اللہ کی، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ ان لوگوں کی طرح سے تم سے پہلے تھے، وہ تھے زیادہ شدید تم سے قوت میں اور کثرت میں، مال میں اور اولاد میں، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، پس تم فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا، جس طرح فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے بعد کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو اس کا عذاب ملتا ہے۔ اور بے شک اور بحثوں میں پڑتے تم اس شخص کی طرح جو بحثوں میں پڑے، یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور آخرت میں، دنیا میں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح میں سے اور عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم، اور لوگ مدین کے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور جو بستیاں جنہیں الٹا کر دیا گیا یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، تو نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان پر، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لا کر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے خود پر ظلم کیا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض مددگار ہیں بعض کے، اور حکم دیتا ہے نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ لوگ عنقریب رحم کرے گا ان پر اللہ، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغات کا، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور گھر پاکیزہ باغات میں ہمیشہ کی زندگی اور رضامندی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی چیز ہے، یہی تو وہ کامیابی ہے بڑی۔ یہاں اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، اور سختی کیجئے ان پر، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جو انہوں نے نہیں کہا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا کلمات کفر کی، اور انہوں نے کفر کیا بعد اپنے اسلام کے، اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے جو نہ حاصل کر سکے، اور نہیں وہ ناراض ہوئے مگر کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اچھا ہوگا ان کے لیے، اور اگر منہ موڑے عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک میں، دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جس نے عہد کیا اللہ سے، البتہ اگر وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے، البتہ ہم ضرور صدقات کریں گے، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ پھر جب
اس نے دیا ان کو اپنے فضل سے، بخل کر بیٹھے ساتھ اس کے، اور وہ پھر گئے اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ منافقین نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم ضرور صدقات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تو وہ کنجوس ہو گئے اور پھر گئے اور منہ موڑنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو اس نے اثر رکھ دیا ان میں نفاق کا دلوں میں ان کے، ایک ایسے دن تک وہ ملیں گے اس میں، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا اللہ سے جس کے انہوں نے وعدہ کیا تھا اسے، اور باوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ کیا نہیں انہوں نے جانا؟ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے غیبوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے صدقہ دینے والوں کو مومنوں میں سے صدقات کے بارے میں، اور وہ لوگ نہیں وہ پاتے مگر اپنی سخت مشقت سے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بخشش مانگو ان کے لیے یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، اگر بخشش مانگو گے تم ان کے لیے 70 بار تو ہرگز نہ اللہ معاف کرے گا ان کے لیے یہ، بوجہ اس کے جو بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اللہ کا نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے اپنے بیٹھنے پر، وہ لوگ جو جنگ کے لیے نہیں گئے وہ خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ راستے میں اللہ کے، اور انہوں نے کہا مت نکلو تم میں گرمی میں، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے گرمی سے، کاش کہ ہوتے ہو سمجھنے والے۔ بس چاہیے کہ ہنسے تھوڑا اور چاہیے کہ روئے زیادہ، بدلہ ہے باوجہ اس کے تھے وہ کمال کرتے۔ پھر اگر فعل لایا تجھ کو اللہ طرف ایک گروہ کے ان میں سے، پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے نکلنے کے لیے، پس کہہ دیجئے ہرگز نہ تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہ تم جنگ کرو گے میرے ساتھ دشمنوں سے، بے شک تم راضی ہو گئے بیٹھنے پر پہلی بار، پس بیٹھ جاؤ ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، یعنی جو پیچھے رہ گئے جنگ تبوک کے وقت نہیں گئے، they are not allowed to participate in any other wars، اور نہ تم نماز پڑھو کسی ایک پر ان میں سے جو مر گیا کبھی بھی، اور نہ تم کھڑے ہو کسی قبر پر، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہ مر گئے اور وہ اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ اور نہ پسند آیا تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، بے شک چاہتے ہیں اللہ کی عذاب دے ان کو ساتھ اس کے دنیا میں اور نکلے ان کی جانیں، اور وہ کافر ہے۔ اور جب اتاری گئی ایک صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے، اجازت مانگیں گے تجھ سے مالدار والے ان میں سے، اور کہنے لگے چھوڑ دو ہم کو، ہم ہو گئے ساتھ بیٹھنے والوں کے، وہ راضی ہو جائے کہ وہ ہو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اور یہی لوگ ان کے لیے بھلائی ہے، اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے باغات کو، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ جو لوگ جہاد کے لیے اپنا مال نفس سواری کے ساتھ نکلے تھے، تیز گرمی میں نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، تو ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔
آ جائے معذرت بہانے باز بدوؤں میں سے کی اجازت دی جائے ان کو، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ عنقریب پہنچے گا ان کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذاب دردناک نہیں ہے اوپر کمزوروں پر اور نہیں ہے اوپر مریضوں پر، اور نہ ان لوگوں کے نہیں وہ پاتے جو خرچ کرے کوئی تنگی جب وہ خیرخواہی کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، نہیں ہے محسنوں پر کوئی رہا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا اور نہ ان لوگوں پر جب وہ آئے تیرے پاس کہ تو سوار کرے ان کو تم میں سے، کہا نہیں میں پاتا میں سوار کروں تم کو اس پر، وہ پلٹ لیتے ہیں اور ان کی نگاہیں بھیگ جاتی ہیں آنسوؤں سے غم کی وجہ سے کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کر سکے۔ بے شک راستہ ان لوگوں پر جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، حالانکہ وہ غنی ہیں، وہ راضی ہو گئے یہ کہ ہو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں جانتے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے تھے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ لے جا سکے، تو ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ نہیں جانتے تو ایسے لوگوں پر پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو ہدایت دینے والوں میں سے رکھے اور کبھی ہمیں پکڑے نہیں، کبھی ہمارے دلوں پر مہر نہ لگائے، ہمیشہ ہمیں بلیسڈ رکھے، ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب